بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 75، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم، اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادے، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اخبارات کے مختلف حصوں کی پہچان کرنی ہے اور ان کو روانی سے پڑھنے کا فن۔ اخبارات کیا ہے؟ پرنٹ میڈیا۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں، تین طرح کے میڈیا ہے: الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا انسٹا، واٹس ایپ، ٹھیک ہے، فیس بک، میسنجر، یہ سب سوشل میڈیا ہے۔ اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، یہ الیکٹرونک میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کہ معلومات پہنچانے والے وہ تمام مستند ذرائع جو کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں، ان کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے حاصل تعلم ہے، اس کا تعلق پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اہم ذرائع۔ اخبارات آ جاتا ہے اس کے اندر جو ہر روز چھپتی ہے، رسائل آ جاتے ہیں ہفتہ روزہ یا ماہنامہ، اور جرائد آ جاتے ہیں تحقیقی یا معلوماتی کتابیں۔ پرنٹ میڈیا ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے دنیا بھر کے حالات سے اور ہمیں باخبر شہری بننے میں مدد دیتا ہے۔ معلومات کا خزانہ ہمارے علم اور شعور میں اضافہ کرتا ہے۔ تفریح کا بہترین ذریعہ، کہانیاں، کھیل اور دلچسپ مضامین یہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اب ایک ایک کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ خبر کسی بھی حالیہ واقعے کی سچی اور بالکل غیر جانبدارانہ اطلاع۔ پڑھنے کا انداز، اس کو خبر کو ہمیشہ انتہائی سنجیدہ، متوازن اور واضح لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال آپ کے سامنے ہے: ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز، لاکھوں پودے لگائے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے پڑھنے کا انداز اس طرح ہوگا۔ دوسرا ہے اداریہ۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ کسی اہم سماجی یا سیاسی مسئلے پر اخبار کے مدیر کی اپنی تحریری رائے۔ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ قاری کو، جو پڑھنے والا قارئین کو محض اطلاع نہیں بلکہ انہیں کسی خاص موضوع پر سوچنے کی دعوت دینا۔ ٹھیک ہے، پہچان کا طریقہ اس کا، یہ عموماً اخبار کے درمیانی صفحے پر ایک مخصوص اور مستقل جگہ پر شائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے روداد۔ روداد کسے کہتے ہیں؟ کسی تقریب، حادثے یا میٹنگ کی مکمل اور ترتیب وار تفصیل بیان کرنا۔ خصوصیات، اس میں واقعات کو بالکل اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ پیش آئے۔ مثال آپ کے اسکول میں منعقد ہونے والی یوم اقبال کی تقریب کی مکمل۔ اس میں تین چیزوں کو آپ نے دیکھنا: اس کا آغاز، ٹھیک ہے، تاریخ، وقت، یہ سب چیزیں آپ نے، وسط، درمیانی حصہ اور اس کا اختتام، ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے روداد اگر لکھنی ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے اشتہارات۔ کسی پروڈکٹ، نوکری یا خاص پیغام کو عام لوگوں تک تیزی سے پہنچانے کا ذریعہ۔ اخبار کے ایک حصے میں اس طرح کا جو سامنے آپ کے لگا ہوا یہ ہوتا ہے۔ اس میں تجارتی اشتہارات آتے ہیں، کلاسیفائڈ آتے ہیں، اس میں ضرورت رشتہ، مکان برائے کرایہ، یہ سارے جتنے بھی۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا انداز، ان کو پڑھتے وقت آواز میں جوش اور ترغیب دینے والا لہجہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں ہے خطوط بنام مدیر۔ یہ وہ خطوط ہے جو عام شہری اپنے علاقے کے مسائل یا کسی خبر پر اپنی رائے دینے کے لیے اخبار کے مدیر کو لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ عوامی مسائل، مثال کے طور پہ آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے، آپ کے محلے میں، گلی میں کوئی بجلی کا یا پانی کا کوئی یا صفائی کے نقص جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو آپ نے حکام بالا تک اپنی آواز کو پہنچانا تاکہ آپ کی گلی محلے میں صفائی ہو سکے یا بجلی کا انتظام مکمل ہو سکے۔ آپ خط لکھیں گے مدیر، اخبار کے مدیر کو جو شائع کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی خبر جو ہے اس اخبار میں شائع کرے گا اور آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچ جائے گی، اسی لیے ہم خطوط لکھتے ہیں مدیر کے نام۔ یہ اخبار کے مختلف حصوں کا تقابلی جائزہ۔ خبر جو ہے یہ رپورٹر یا صحافی لکھتا ہے، مقصد اس کا سچی اطلاع یا حقائق دینا۔ پڑھنے کا لہجہ بالکل سنجیدہ، متوازن اور واضح ہونا چاہیے۔ اداریہ یہ مدیر لکھتا ہے، اس کا مقصد سوچنے پر مجبور کرنا، اور پڑھنے کا لہجہ اس کا بالکل فکری، مدبرانہ اور باوقار ہونا چاہیے۔ اشتہار یہ کمپنیاں یا عوام لکھتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز کو بیچنا یا پیغام دینا۔ پڑھنے کا لہجہ پرجوش، اونچا اور ترغیبی۔ خطوط یہ ایک عام شہری لکھتا ہے، اس میں مسائل کی نشاندہی کرنا مقصد ہوتا ہے، اور شائستہ مگر پر اثر انگیز پڑھنے کا
لہجہ۔ اب اس کو روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، ان چیزوں کو روانی سے پڑھنے کا سب سے پہلا اصول آپ نے کیا کرنا ہے کہ درست تلفظ، زبر زیر پیش کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر زبر زیر میں ایک تبدیلی آ گئی، زبر کو زیر پڑھ دیے یا زیر کو زبر، تو معنی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مشکل لفظ ہے اس کے ہجے کر لیں، جس طرح سامنے سلائیڈ پہ مستقبل ہے، اس کے 3 ہجے کیے تو آپ اچھے طریقے سے روانی برقرار اس کو رکھ سکتے ہیں، تیزی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رموز اوقاف کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف کا خیال اس طرح ہے، 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، جہاں ختم آ جائے وہاں مکمل رکیں، اور یہ ٹریفک کے سرخ اشارے کی طرح ہوتا ہے، جہاں بات مکمل ہونے پہ رکنا اور سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سکتہ آ جائے تو اس میں تھوڑا سا ٹھہرے، ٹھیک ہے، سانس توڑے بغیر ہلکا سا آپ نے رکنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹریفک کے پیلے اشارے کی طرح آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ لہجے کا اتار چڑھاؤ، خبر کو جب آپ نے پڑھنا ہے وہ انتہائی سنجیدہ اور ٹھہراؤ والا ہونا چاہیے آپ کی آواز، اور اشتہار جب آپ نے اس میں آپ کا لہجہ تھوڑا پرجوش اور اونچا، تاکہ سننے والے کو ترغیب دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کلاس کے اندر متعلقہ ٹیچر ایک اخبار، پھر اس کا تعارف کروائیں، خبر رودات کسے کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پورا ایک، یعنی کہ پہلے پیج پہ کون سی خبر آتی ہے، دوسرے پیج پہ تیسرے اداریہ کہاں چھپتا ہے، کون لکھتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد ایک ایک بچے کو آپ نے بلانا ہے، خبر جو ہے وہ روانی سے پڑھ سکے، رودات کو روانی سے پڑھ سکے، پڑھنے کا انداز جس طرح بتایا اسی طریقے سے آپ نے سرگرمی کروانی ہے۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔